آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہیں پھر بھی آپ نکاح پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اس میں تو وقت بھی نہیں لگتا۔ نکاح پڑھانے کے پیسے میں پہلے نہیں لیتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو میرا حشر نشر ہو گیا تھا وہ مجھے پتا ہے۔ اور میں جو نکاح پڑھانے کے ایک تو میں نے اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے نا، جو بیچارہ سارا دن بیٹھ کے نکاح نامے بھرتا رہتا ہے، پھر آگے جا کے یونین کونسل سے رجسٹر کرواتا ہے، پھر آگے جا کے نادرا سے رجسٹر کرواتا ہے۔ ان میں سے کسی کام میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں، یہ سب اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے۔ تو میں کیوں تمہارا، میں نے اپنی شادیوں پہ جو خرچہ کر لیا کافی نہیں ہے، لوگوں کی شادیوں پہ بھی تو وہ۔ اور دوسرا میں جو پیسے لے رہا ہوں نا وہ بہت کم ہے۔ آپ جاؤ کوئی بھی مشہور مولانا، چند کو چھوڑ کے جو مشہور مولانا ہے، ایک ایک نکاح کے 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی چل رہی ہیں فیسیں۔ اور میں اگر یہ فیس رکھنا چاہوں نا 1,50,000 20,000 30,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری فیس کتنی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، 10,000 ہے میرا خیال ہے، 7-8 ہزار ہے، مجھے خود پتہ بھی نہیں ہے، وہ اسسٹنٹ۔ تو ہم رکھنا چاہیں تو، اور پھر اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینے تو نہیں لو اس سے، یہ بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے۔ یعنی جو اسسٹنٹ کو بولا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے، بینک اسٹیٹمنٹ دکھا۔ اگر کوئی کہتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں آ جائے یار، غریبی میں پڑھا دیں گے۔ تو اتنے اس پہ بھی اگر تمہیں پیسے دیتے ہو پھر شادی کس سلسلے میں کر رہے ہو تم؟ تو اگر کوئی نہیں دے تو نہ دے، میں نے اس کو بولا ہوا ہے اسسٹنٹ کو، پھر اس کو میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں۔ اس کو میں نے بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میں نکاح کی فیس نہیں دوں گا تو اس سے بالکل بھی نہیں لو فیس، اور اس سے پوچھو بھی نہیں کہ کیوں نہیں دو گے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہوگا، نہیں دوں گا، بس نہیں دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ہم تو اگر فیس نہیں دے گا تو ہم تجھے رنڈوا نہیں چھوڑ سکتے، اس طریقے سے کنوارا نہیں چھوڑ سکتے ہم تجھے، کوئی بات نہیں شادی کر لے، بھلے ہم اپنی جیب سے رجسٹریشن کے پیسے ہم دے دیں گے، آ جا تو شادی کر لے تو خالی۔ اور باقی ٹائم لگتا ہے، یہ کہنا ٹائم نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا ٹائم؟ اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے شادی کے لیے، یہی سوال پوچھ پوچھ کے نا زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، فلانے کے نہیں باپ مان رہا، فلانے کا چاچا نہیں مان رہا۔ بہت تنگ آ گیا ہوں یار یہ سوال، اس کے الگ سے 5,000 روپے فیس ہوگی۔ اس ٹائپ کا کسی نے سوال پوچھا نا، الگ سے 5,000 روپے فیس اس کی۔ لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے شادی کے لیے، میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں، اور صرف لڑکی کے ماموں نہیں مان رہے، بول رہے ہیں تم چرسی ہو، جبکہ میں نہیں ہوں تو کیا کروں؟ سب راضی ہیں یار۔ جس کے گھر والے تمہیں بول دیں تم چرسی ہو تو وہاں تو غیرت کے خلاف ہے شادی کرنا۔ ہاں چرسی ہو تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہو اور تمہیں کوئی چرسی بول دے، مجھے آپ بتاؤ میں کہ رشتہ بھیجوں، بولے تم چرسی ہو، تو میں کروں گا وہاں؟ تیرا باپ ہوگا چرسی، دفع ہو یہاں سے۔ تو اگر تو آپ کو چرسی بول دیا ہے، میں حال نہیں کرو۔ سوال یہ، میں کافی عرصے سے دیندار لڑکی کی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن نہیں مل رہی۔ وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پابندی لگاؤ گے پردے کی جب ہی مشکلوں میں، ایسا غلط ہے۔ دیندار لڑکیاں سوسائٹی میں بہت ہیں اور پردے دار بھی ہیں، آپ کو نہیں مل رہی تو اور صبر کرو، مل جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ میں۔ آپ کہتے ہیں کہ زوجہ کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جانا چاہیے، قرآن میں ہے کہ گھر میں قرار پکڑو، بلا ضرورت نہ نکلو۔ تو بلا ضرورت نہیں، یہ گھمانا پھرانا ضرورت میں داخل ہے۔ زوجہ کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے لے کے جانا یہ ضرورت میں ہی داخل ہے، یہ بلا ضرورت نکلنا نہیں کہلائے گا۔ کیونکہ گھر میں رہ کے آج کل گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ گاؤں جہاز، میں پہلے گاؤں میں جاتا تھا لوگوں کے تو فٹ بال کے گراؤنڈ میں اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اب تو فلیٹ ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہو گئے ہیں۔ اور پھر ماحول بھی تو دیکھو نا کیا جا رہا ہے، ایک تو پردے والی، ایک تو عورت نے اس زمانے میں پردہ کیا ہوا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، تو پھر اس کے جائز حاجات انسان کو خود پوری کرنی چاہیے۔